اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی رخصتی، جنگ اور شہادت۔ کربلا کا یہ وہ عظیم شہید ہے جو جب مقتل میں جا رہا تھا تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے تھے، اور جناب قاسم علیہ السلام نے اپنے باپ امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیت دکھائی، تو اس کے بعد جناب قاسم جو ہے مقتل میں جا رہے تھے۔ حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت ان عظیم مصیبتوں میں سے ایک ہے کہ جو روز عاشور اہل بیت رسول پر ڈھائی گئی۔ یوں تو حضرت قاسم کی شہادت کے واقعات کو ابو مخنف، شیخ مفید، ابو الفرج عثمانی، علامہ مجلسی اور طبرسی جیسے جید علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن بعض تاریخی کتب میں آپ کی شہادت کو اس طرح بیان کیا کہ جب سرکار سید الشہداء کہ تمام اصحاب باوفا اپنے جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر چکے، اور اب اولاد امام حسن مجتبیٰ کی باری آ گئی، تو حضرت قاسم محضر امام حسین میں شرف یاب ہوئے اور عرض کی، چچا جان اب مجھے مرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت نے جواب دیا، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو، لہٰذا تم میدان میں نہ جاؤ۔ میرے نور نظر تمہارا وجود میرے دل شکستہ کی ڈھار سکون ہے۔ واقعاً یہ بہت عظیم مقام ہے کہ کوئی 13 برس کا بچہ اپنے چچا کے سکون قلب اور دل کی دھار کا ذریعہ ہو۔ جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو آپ نہایت ہی غمگین افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور چچا کے پیروں پر سر کو رکھ کر اصرار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم پر کوئی سخت وقت آ پڑے تو تم اس تعویذ کو کھولنا اور اس کی عبارت کو پڑھنا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ جناب قاسم نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ بابا کو شہید ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، لیکن کسی بھی دن اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا ہوں۔ اب مجھے اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور تحریر کو ملاحظہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے لاڈلے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تمہیں اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا اور رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا، اور اپنے چچا کے ہم رکاب رہ کر شجاعت حسنی کے جوہر دکھانا، اور اگر تیرے چچا اجازت نہ دے تو اتنا اصرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائے۔ جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے، تحریر کو لا کر سرکار سید الشہداء کے سپرد کیا۔ جیسے ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ دونوں بہت گریہ کیا۔ بہرحال سید الشہداء جناب قاسم کو خیمے میں لے کر گئے۔ حضرت عباس اون اور ام فروا کو اپنے قریب بلایا اور جناب زینب کبریٰ سے فرمایا، بہن میرے اسلاف کے تبرکات کا صندوق لاؤ۔ گھر صندوق لایا گیا۔ مولا نے امام حسن کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا، امام مجتبیٰ کا امامہ سر پر باندھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسین نے جیسے ہی بھتیجے کو آمادہ ہوتے ہوئے دیکھا تو
فریاد بلند کی، اے میرے لال قاسم، کیا اپنے پیروں آپ ہی موت کی طرف جا رہے ہو؟ جناب قاسم نے جواب دیا، چچا جان کیسے نہ جاؤں، کیونکہ آپ دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار ہیں۔ چچا اس بھتیجے کی جان آپ پر قربان ہو۔ امام نے جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اور امامے کے دونوں سروں کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس طرح آپ نے بھتیجے کو رخصت کیا تاکہ دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہیں اور گرمی آفتاب سے بھی امان میں رہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامے کو کھولا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے، جناب قاسم بن حسن نے اس خوف سے کہ وہ کم سن ہیں کہیں شہداء کی فہرست میں ان کا نام نہ ہو، عرض کی کہ چچا جان میں کن افراد کے ہمراہ شہید ہوں گا؟ حضرت نے قاسم کو اپنے قریب بلایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ برادر زادے تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا کہ چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، نور نظر تم بھی کل قتل ہونے والے میں ہو اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا کہ جس کا پیراہن اور لباس کچھ پھٹا ہوا اور عربی نالین پہنی ہوئی ہے، جس کا بایاں تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑے شان سے جنگ کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 35 افراد کو قتل کر دیا۔ جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں ہے تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ عمر ازدی آگے بڑھے اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ جنگ کی اس افراتفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر آپ کے فرق غدس پر ایک زوردار وار کیا، جس کے سبب جو ہے سر 2 نیم ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت پہنچے جب عمر ازدی سر قاسم کو بدن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ آغاز ہو گئی۔ اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، جناب قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی، امام بھتیجے کے سرہانے کو پہنچے، عجیب منظر دیکھا۔ جناب قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا رو کر بین کرنے لگے، اے میرے قاسم، میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پر نہ آ سکا اور آپ کی مدد نہ کر سکا۔ اب فاطمہ کا لال لاشا اٹھانا چاہتا ہے۔ قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا اور پامالی سم اسب کے سبب پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ حضرت نے لاش کو لا کر اکبر کی لاش کے برابر رکھ دیا اور ایک بار پھر اہل بیت اکرام میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ مولا نے سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔